نہ کرے ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا لے رضا لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے سب چلے مدینے کو یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے زائر ہم سے کہہ گئے لے رضا سب چلے مدینے کو جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ چاہوں ارے خدا نہ کرے میں نہ چاہوں ارے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے ہمارے امام صاحب، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ نیچے یہاں فیضان مدینہ میں بھی سفر مدینہ کے لیے ایک خوش نصیب کے نام کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے،
اور کسی خوش نصیب کو ایک کو ٹکٹ مل چکا ہے. اللہ اللہ. آج اشفاق بھائی ہم لوگ جب دسترخوان پر سحری کر رہے تھے تو سحری میں ہم اتفاق کی بات ہے کہ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں بھی جو ہے وہ چلا گیا، فلاں بھی جا رہا ہے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی جا رہا ہے. یہی بات چیت ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ بہت ذوق اور شوق والا کلام بڑے پیارے انداز میں، اعلیٰ انداز میں پڑھا ہے. ہمارے امام صاحب اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سحری بھی کر چکے ہیں؟ جی ہاں جی، ہم سحری کر چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین تو ابھی سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے. تیاری کر رہے ہوں گے. ہاں جی، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ حضور کی طرف دل کا کھنچنا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور پیارے آقا کی تعلیمات. یقیناً یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا فیضان ہے کہ لاکھوں دلوں کو مدینے کی طرف مائل کر دیا ہے. اور دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کی ذات کا نام ہے. امیر علیہ سنت کی تربیت یافتہ مبلغین اور بہت بڑی ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ یہ مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں اور دن رات مدینے کی یاد میں مچلتے ہیں. وہ لوگ جو پیرس اور لندن پہ مرا کرتے تھے، اللہ اللہ، انہوں نے آپ مدینے کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اب مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں. اور واقعی آپ نے دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو 20 بار پیرس گیا ہو، 25 بار لندن گیا ہو، سوئٹزرلینڈ 15 بار گیا ہو. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو مدینے بار بار جاتے ہیں، سال میں کئی بار جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو ہر جمعے کی نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہر جمعہ وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں پر برکتیں لیتے ہیں اس دن کی. آپ غور کریں کہ مدینے میں کیسے کشش ہے. لیکن یہ کشش اجاگر کس نے کی؟ ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی محبت یہ لازمی جز کے طور پر موجود ہے. مدینے کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ نہ ہو کسی مسلمان کے دل میں یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ چیز موجود ہے. اس لطیفے کو اجاگر کس نے کیا؟ اس کو کھولا کس نے؟ اگر دیکھا جائے تو آج امیر علیہ سنت کی وہ ذات ہے. دعوت اسلامی کا خدا کی قسم یہ فیضان ہے کہ آج وہ نوجوان کہ جو کل تک امریکن ویزے کے لیے اور دیگر ممالک کے ویزے کے لیے لائنوں میں لگا کرتے تھے، 4 بجے سے آ جاتے تھے، اب وہ مدینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مدینے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. اور ایسے ایسے غریب آپ کو ملیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ مدینے سے ہو کر آ گیا. اچھا یہ مدینے جا رہا ہے. وہ آ کے مجدہ سناتا ہے کہ مجھے بھی سرکار نے بلا لیا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی نا، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ نا سلمان جو اشفاق بھائی نے بیان کری کہ کوئی شخص دنیا کے کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں 15 دفعہ 25 دفعہ جا چکا ہو تو اس کا شاید دوبارہ دل نہ کرے جانے کا. ایک وقت ہوتا ہے دل بھر جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک جہت تو یہ ہے اور دوسری جہت یہ ہے کہ ہزاروں نے لاکھوں نے مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن پھر تڑپ رہے ہیں. جس شہر کو دیکھا نہیں، جس جگہ گئے نہیں، وہاں کی جو کیفیات ہیں کما حق ہو وہ محسوس نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کی تڑپ ایسی موزن ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب جو آتا ہے، اجتماع میں جو آتا ہے، اجتماع ذکر و نعت میں جو آتا ہے، مدنی چینل جو دیکھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ نے درست فرمایا یہ اس چیز کو اجاگر کس نے کیا تو وہ ذات یقیناً امیر اہل سنت کی ہے کہ جو امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ مدینے کے ایسے عاشق ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی عاشق مدینہ بن جاتا ہے. اور یہ مدینہ پاک کی محبت صرف امیر علیہ سنت کی ذات تک محدود نہیں ہے. آپ جتنے اولیاء دیکھیں گے، جتنے میں یہ کہنے والا تھا، دیکھیں گے، وہ ان کے ایمان کا لازمی جز اور ان کی محبتوں کا مرکز جو ہے مدینہ منورہ بنا ہوگا. اور کوئی ولی جو ہے آپ کو اس سے خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی بزرگ اس سے خالی نظر نہیں آئیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر مدینہ مدینہ ہی کرتے رہے اور مدینے والے کا کام کرتے رہے. اور آپ نے جو مدینے کا ادب سکھایا، یہاں تک کہ مدینے کی خاک کا ادب سکھایا، مدینے کے کتوں کا ادب سکھایا، یہ آپ ہی کا حصہ تھا. جیسے کہ آپ نے خاک مدینہ کے لیے کلام میں اپنے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک کے پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. مدینے کے کتوں کے لیے فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تمہارا کہ اتنا دماغ لے کے چلے، باہر آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. مدینے کی چیزوں سے ہے سمعہ خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو. تو یہ مدینے سے محبت، مدینے کی چیزوں سے محبت، مدینے کے کانٹوں سے محبت، مدینے کے پھول سے محبت، مدینے کے صحرا سے محبت، مدینے کے ذروں سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور کیوں نہ ہو
کہ جب پیارے آقا کو مدینے سے نسبت ہے. پیارے آقا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا, اگر پیارے آقا لندن میں رہتے تو ہم لندن کرتے, لیکن پیارے آقا نے مدینہ کو پسند فرمایا, تو آج ہمارے روح کا اور محبت کا مرکز مدینہ بنا ہوا ہے, بنا ہوا رہنا چاہیے. جی, جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, میٹھے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں, میرے سرور مدینے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ شہر اتنی برکتوں والا ہوا. جو مدینے کے سلطان ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھا, مکے سے زیادہ بڑھا. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد او کما قال, یا اللہ ہمیں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت عطا فرما. سبحان اللہ. اور واقعی کیسی سرکار کی دعا قبول ہوئی, کہ کیسی محبت بڑی ہے, کہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر لیکن رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, جو بیچارے لگے ہوئے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اسباب نہیں ہیں, اسباب ہیں مگر اور رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر سے سفر مدینہ کی راہ ہموار فرما. آمین آمین آمین. عاشق کیسے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. یہاں موضوع تو ہمارا سلسلے کا آج وہ موضوع بعض اوقات ہوتا ہے وہ پیچھے ہی آ جاتا ہے, پیچھے رہ بھی جاتا ہے, لیکن یہ بات بھی جو ہو رہی ہے یہ بھی یقیناً ذوق افزا بھی ہے اور ہمارے ایمان کی ایک جو ہے وہ جان بھی ہے, اور بلکہ ایمان کی ایک تازگی بھی ہے, اور بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ایمان کی چاشنی اس سے نصیب ہوتی ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ میں ہند میں گیا, اشفاق بھائی کہتے ہیں ہند میں گیا تو وہاں دیکھا کہ کسی کے گھر میں جانا ہوا تو مدنی منا جو ہے وہ ایک لے کر آ گیا, غلہ ہوتا ہے نا اس میں پیسے جمع کرتے ہیں مہروز بھائی, غلہ لے کر آ گیا. تو پہلے ایک لے کر آیا, پھر دوسرا لے کر آیا, پھر تیسرا لے کر آیا غالباً. تو اس کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اسباب بھی جو ہیں وہ تیار ہونے چاہیے. تو اس دن سے یہ مدنی منا جو ہے یہ پیسے جمع کر رہا ہے کہ ہم کب مدینے جائیں گے, ہم کب مدینے جائیں گے. اللہ 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 جو اشاقان مدینہ ہیں اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ایمان کی چاشنی بھی عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. علماء حقہ, علماء جو ہے وہ عاشقان رسول, علماء کرام الحمدللہ حضور کی محبت کا پیغام نیام کر ہی رہے ہیں. اللہ کریم علماء اہل سنت کا بھی سایہ ہمارے سروں پر تادیر خیر و عافیت کے ساتھ قائم مدائم فرمائے, اور امیر اہل سنت کو بھی اللہ تعالیٰ دراز بالخیر عطا فرمائے. کلام بڑا یاد مدینہ میں بھی رچا بسا تھا, اور ہمارے موضوع سے بھی اس میں ہم ایک شعر لے سکتے ہیں, چونکہ آپ وہی جا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک راستہ دے دیتا ہوں. وہ بڑا پیارا شعر تھا, ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ مدینے جانے کے لیے کیسا تھکنا, مدینے جانے کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دوسرا اس کا معنی جو میرے ذہن میں کچھ آشکار ہو رہا ہے, آپ بھی رہنمائی فرمائیں, کہ جس طرح مدینے جانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, ایسے ہی مدینے والے کے راستے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور مدینے والے کا راستہ ہے نماز کا راستہ, سبحان اللہ. مدینے والے کا راستہ ہے زکوٰۃ کا راستہ, مدینے والے کا راستہ ہے شریعت کا راستہ. تو ہمیں شریعت کے لیے بھی تھکنا, نماز تراویح کے لیے تھکنا, نماز فجر کے لیے تھکنا, نماز عشاء کی تھکن, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذوف مانا یار مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. پیارے آقا فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ تھک جائے جو کہتا ہو کہ میں آقا کا دیوانہ ہوں, میں آقا سے پیار کرتا ہوں, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. واہ سبحان اللہ. جی راشد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا شاندار موضوع ہے, اور قرآن مجید برہان رشید میں جن عبادات کا کثرت سے ذکر ہے ان میں نماز بھی ہے, نماز کا کثرت سے ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا اپنے کلام میں تو ان کی صفات میں نماز کو بھی ذکر کیا. انشاءاللہ چند آیات میں ذکر کرتا ہوں. نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے. افضل الاعمال بعد الایمان, ایمان کے بعد سب سے افضل کام نماز ہے. اور ویسے تو شب معراج نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا اور 5 نمازیں امت پر فرض کی گئیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا فرماتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, پہلی بار جب وحی کا معاملہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کریمہ اس کا اظہار ہوا, آپ کا نبی ہونا ظاہر ہوا,
اس وقت سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز اول سے ہی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے نماز ادا فرمائی، اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی دن نماز ادا فرمائی، اور دوسرے دن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اور تعلیم سے نماز ادا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ معراج میں جو نماز کا حکم لازم ہوا، فرض ہوا امت پر، تو اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو اس کا انداز کیا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ اس پر تحریر فرمایا، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، معراج سے پہلے نماز کے بیان میں موتی، تاج کے موتی۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا کرتے، اور احادیث اور آیات اور روایات پر جب غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی وہ نماز تھی جو فرضیت کے بعد ہے، کہ اس میں طہارت ثوب کا بھی حکم تھا، یعنی کپڑے پاک کرنے کا حکم، استقبال قبلہ، وضو، تکبیر تحریمہ، اسی طرح رکوع سجود وغیرہ، جہر وغیرہ، یہ سارے احکام موجود تھے۔ میں 3 آیات ذکر کرتا ہوں سلمان بھائی، نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنا اور نمازی ہونا کتنا عظیم وصف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے برگزیدہ نیک بندوں کا ذکر فرمایا اپنے کلام میں، تو ان کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ ان کے نمازی ہونے، رکوع اور سجدہ کرنے والا ہونے کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین اور پرہیزگار جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے بعد دوسری صفت ذکر فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جو متقی ہے وہ نماز قائم کرے گا، متقی ہونے کا یہ پہلا نشان ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی علامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ اسی طرح نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ساری امت میں سب سے افضل انبیاء، یعنی نبی نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی اعلیٰ منصب ہے تو وہ ہے صحابی رسول ہونے کا۔ تو صحابہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، اور ان کے اسی وصف کو ذکر فرمایا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تراہم، تو انہیں دیکھے گا، ان کی شان کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اب ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی مہروز بھائی۔ سلمہ میں نماز ایک ایسی عبادت ہے اسلام کے اندر، اگر ہم دیکھیں تعلیمات اسلام میں اگر دیکھیں، یہ پہلی عبادت ہے جی، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو امیر، غریب، مسافر اور مقیم اور صحت مند یا بیمار سب پر ہی لازم ہے۔ صحیح۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی اس کی رخصت نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ الغرض یہ کسی حال میں بھی اس سے آپ چھٹکارا نہیں ہے، اور اس سے رخصت کی وہ صورت نہیں ہے جیسے روزوں وغیرہ میں صورتیں ہیں، لیکن نماز میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جتنی کثرت اور جتنی تاکید اور جتنے اہتمام سے عبادات میں نماز کا حکم آیا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں آیا۔ تیسری بات ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس خاص عبادت کو، نماز کو، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں وجہ امتیاز فرمایا گیا ہے۔ بالکل، اور قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکین سے نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں وجہ گویا کہ امتیاز ہے۔ دوسری چوتھی بات یہ کہ قیامت کے دن جس عبادت کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ عبادت نماز ہوگی، اور نماز سے متعلق سوال ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیے ارکان اسلام کی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ارکان اسلام میں سے یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم ایک رکن ہے۔ اگر ہم ارکان اسلام کو دیکھیں تو اس کا پہلا رکن جو ہے وہ شہادت یا ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ شہادت دی، ایمان لے کر آئے،
सारी जिंदगी में सारी जब तक सांसें चल रही हैं एक ही दफा है, मर जाना है इसी हाल में, अल्लाह में ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आमीन। बकिया 4 अरकान को अगर हम देखें तो उसकी तखसीस यूं है कि हज सारी जिंदगी में अगर आपको इस्तिताअत है, उसकी जो दीगर शराइतें पाई जाती हैं, तो सारी जिंदगी में एक दफा फर्ज है। रह गई ज़कात, तो ज़कात साल के साल फर्ज है, लेकिन उस पर जो साहिब हैसियत हो और जो साहिब निसाब हो, और दीगर शराइत भी हैं, दीगर शराइत भी हैं। और फिर तीसरे अगर हम फर्ज रुकन को देखें, चौथे रुकन को, रोज़ों को, तो रोज़े भी साल में 1 माह के फर्ज हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ तखसीसात हैं। लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है जो हर हाल में फर्ज है, और औरत पे भी फर्ज है, मर्द पे भी फर्ज है, और बालिग होने के बाद से लेकर मरने तक फर्ज है, किसी हाल में रुखसत नहीं है इसकी, और ये डेली है और 5 वक्त है। और इसकी शान ये है कि नमाज तो नमाज है ना, लेकिन अहादीस करीमा में आया कि जो नमाज के इंतज़ार में है, नमाज का इंतज़ार ऐसी अहम और एक ऐसी अजमत वाला काम है कि जो नमाज के इंतजार में है वो भी गोया के नमाज ही में है। और इसको एहतिमाम नमाज और मुहाफिजत नमाज से ताबीर किया उलामा ने कि नमाज का इंतजार किया जाए। तो नमाज के तो फजाइल इंशाअल्लाह चलेंगे, और ये गुनाहों को धोने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हदीस करीमा में आया, बहुत मशहूर हदीस है कि ये जानवर की मिसाल दी गई कि एक जानवर हो और वो कीचड़ में लथपथ हो जाए और फिर वो साफ पानी में जो है वो गुसल कर ले, धो ले अपने आप को, तो क्या तज़न हो जाए, वो तज़न हो जाए, तो साफ सुथरा हो जाएगा। तो ऐसी ही मिसाल नमाज की है। पत्तों से मिसाल दी कि जैसे पत्ते झड़ते हैं खुश्क खिजा में दरख्त से, तो ऐसे ही नमाज पढ़ने वाले के गुनाह झड़ते हैं। तो अहादीस करीमा में फिर हम इंशाअल्लाह असलाफ का ज़ौक़ इबादत क्या था नमाज के एतबार से, उनकी नमाज कैसी होती थी, इंशाअल्लाह इसको भी मदीना मदीना। जी आप साहब, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने, अच्छा सॉरी अदनान भाई, जी अदनान भाई, अपने अमल के ज़रिए भी और अपने अक़वाल के ज़रिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारी रात इबादत करना और सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज के अंदर खड़े रहना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम नमाज और क़ियाम से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे। और एक उम्मती के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका वो कलिमा पढ़ने वाला है, वो सारी रात क़ियाम फरमाते हैं। ऐसा क़ियाम, इतनी इबादत कि इनके रात के कुछ हिस्से में आराम करने का अल्लाह तबारक तआला इन्हें हुक्म इरशाद फरमाया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में आराम फरमा लिया करें। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में जी नमाज की अहमियत को बयान फरमाया, और इससे कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि दीन इस्लाम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के अंदर नमाज की अहमियत है। ज़रूरत इस अमर की है कि जब इसकी अहमियत को हमने जान लिया, पहचान लिया, कुरान मजीद की आयात से, अहादीस मुबारका से, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के अमल से, उनके अक़वाल से, उनके अफ़आल से, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस नमाज को कायम करने वाले बन जाएं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयात में जो अहकाम दिए गए हैं नमाज के मुतालिक, उस पर अमल करने वाले बन जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बताती हैं कि जहां नमाजी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी को पाने वाला होता है, वहीं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है वो शैतान के चेहरे को स्याह कर देती है, उसे खाइब व खासिर कर देती है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान का, दीन का सुतून है। और इसी तरह दीगर और रिवायात हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है वो मोमिन का नूर है। तो ये सारी की सारी रिवायात, ये सब की सब बातें हमें इस तरफ जो है वो बुलाती हैं कि बंदा नमाज की पाबंदी करे। इतना अजर और इतना सवाब है नमाज का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अच्छा वुजू करे, जैसे शरीयत ने वुजू करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, फिर उसके बाद 2 रकत अदा करे ऐसी कि जिसके अंदर साहब भूल ना हो किसी किस्म की, इरशाद फरमाया इस नमाज से फारिग होता है, अल्लाह तबारक तआला उसके सारे गुनाहों को माफ, गुनाहों की माफी भी है, बुलंदी दरजात भी है, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में तकर्रुब और उसकी बारगाह में नजदीकी हासिल करने का एक जरिया और सबब भी है। तो इसलिए मुसलमान को, हर मुसलमान
مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہ مردوان نمازوں سے کتنی محبت سیر اعلام النبلاء پڑھ لیجئے, ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ جتنے اولیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر ایک کے ساتھ لکھتے ہیں کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے, کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے, ساری رات نمازیں ادا کرنے والے تھے, اور ایسا خشوع, ایسا خضوع, ایسا یعنی انہماک کہ نماز کا مطلب نماز ہے بس. اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو گئے, رکوع کیا, سربسجود ہوئے, تو اب دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہیں کیا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایسا انہماک نماز میں اچانک ایک چور آیا اور اس نے آپ کے کندھوں سے جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو اتارا اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اسے بیچ کر رقم حاصل کر لے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بازار کی طرف جا رہا تھا, جوں ہی پہنچا اس نے چاہا کہ اسے فروخت کرے, اسی وقت دونوں ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گئے, چھل ہو گئے. اب یہ نادم اور شرمندہ بالکل, اور رونے لگا, آنسو اس کے رکتے نہیں تھے. واپس آیا ان بزرگ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا, چادر دوبارہ ان کے کندھوں پہ ڈال دی. اب وہ بیٹھا رو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہوئے وہ, اور ارشاد فرمایا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ عرض کیا کہ جی میں نے اس طرح چادر اتاری اور بیچنے کے لیے گیا تو میرے ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گئے, خشک ہو گئے, اور ابھی بھی میری کیفیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ صحیح نہیں ہوئے اگرچہ میں نے چادر آپ کو واپس لوٹا دی. انہوں نے فرمایا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تم نے کب چادر اتاری اور کب دوبارہ ڈال دی ہے. اب وہ کہنے لگا میرے ہاتھوں کا بھی کچھ کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز یہ لے کر گیا تھا اس نے واپس کر دی ہے, مولا تو بھی اس کی ہاتھوں کی طاقت کو واپس لوٹا دے. ارشاد فرماتے ہیں ان کا یہ دعا کرنا تھا. یہ حضرت ابو بکر محمد بن علی جعفر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ہے جو 4 صدی ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان کا دعا کرنا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور اس کے ہاتھوں کو بھی دوبارہ سے درست فرما دیا. گویا کہ کا انداز یہ تھا, گویا کہ یہ انداز وہی تھا جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفاق بھائی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ, اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا, فإنہ یراک, تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اشفاق بھائی لوگ بیچارے شکوہ کرتے نظر بھی آتے ہیں کہ نماز میں ہمیں توجہ نہیں ملتی, نماز کے اندر ہمیں انہماک نہیں ملتا, کنسنٹریشن نہیں ملتی. وساوس بھی آتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو مطلب لطیفے بھی بڑے بڑے مشہور کیے ہوئے ہیں. وہ ایک بندہ جو تھا اس سے نماز جو ہے وہ رہ گئی تو کہہ رہا تھا وہ ہوا ہے تو بڑا نقصان ہو گیا, بڑا جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا. دوسرے نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے میں نماز میں اپنی دکان کا جو ہے وہ دوپہر تک کا حساب کر لیتا تھا, اب مجھے وہ حساب الگ سے بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یوں بھی لوگ باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہماری امت کا اس وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا المیہ ہے نماز کی پابندی نہ کرنا. اس میں 4 مسائل ہمیں درپیش ہیں. جی, ایک تو ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے. ان کی کئی زندگی کے سال گزر جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ اور عیدین سے بھی بیگانے سے ہو گئے ہیں, مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ گھر پہ کوئی نماز پڑھنی ہے. پھر اگر نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھتے. یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے جماعت. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت سے بھی پڑھ لی تو نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں. ہم دیکھا دیکھی میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی جیسے ابو جی پڑھتے تھے, دادا جی سے ابو جی نے سیکھا, ابو جی سے بیٹے جی نے سیکھا. تو وہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے, ہم کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں کرتے ہیں. لیکن اتنی بڑی عبادت بغیر سیکھے کر رہے ہیں. آپ کسی دن مسجد میں دوسری صف میں نماز پڑھیے, تیسری صف میں نماز پڑھیے, آپ کو سجدے میں ایسے احوال نظر آئیں گے لوگوں کے کہ آپ کہیں گے کہ یہ ان کی نمازیں ہو ہی نہیں رہی. انگلیوں کا جمانا, دیگر سجدے کے معاملات, ناک کا کہاں رکھنا ہے, سر کو کس طرح جمانا ہے, ہاتھوں کو کدھر رکھنا ہے, جو نماز کے مسائل ہیں آپ گاڑی بغیر سیکھے نہیں چلاتے. اشفاق بھائی یہاں تک معاملہ ہوا پڑا ہے کہ
ایک ہلے گلے کی سی کیفیت بنائی ہوئی ہے. بعض منچے یوں بھی بنے ہوئے ہیں جیسے رمضان شریف میں مساجد کے اندر اے سی لگا ہوا ہے, ادھر محلے میں لائٹ بند ہے, چلو بھی مسجد میں چلتے ہیں, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, تراویح ہو رہی ہے, یہ پیچھے بیٹھے گل کپاڑا کر رہے ہیں. اچھا پھر جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں پھر بھاگیں گے, جو ہے وہ آ جائیں گے, پھر شامل ہو جائیں گے. یہ بھی طریقہ کار لوگوں نے اختیار کیا. بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک طرح سے مذاق سا بنا لیا ہے. چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا ہے. یہ 4 معاملات سے امت اس وقت گزر رہی ہے, اور ہمارے بزرگان دین ان مسائل سے گویا ہمیں عاری نظر آتے تھے. یہ صاف شفاف تھے ان امور سے, بالخصوص جو نماز میں دل نہ لگنے کی آپ نے بات کی, اور ہمیں جو حدیث پاک میں تربیت ملی کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کا تو ایمان ہے. یقیناً حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ ایک بار نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہتے ہی بے ہوش ہو گئے, گر گئے. آپ ان حضرات کے دلوں میں اللہ اکبر کی اس قدر ہیبت اور وقار تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ کانپ جایا کرتا. اور ہم پورے قرآن سن لیتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ کوئی حرکت سی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے حضور کھڑے, غور تو کریں. اچھا بعض لوگ اس میں اس بات کے شاکی بھی ہوتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل لگ جائے, لیکن ہمارا دل نہیں لگتا. تو ان حضرات سے, ان بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ وہ کوشش کرتے رہیں, اور یہ کوشش کرتے ہوگی. حدیث پاک میں ہے, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے محلوں سے اور گز مارتے ہوئے بھاگتا ہے, اور اس کے بعد جب اذان کے بعد دوبارہ آتا ہے, لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے, ابھی تو آرام سے جانا. یہ فجر کی نماز جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ٹائم ہے نماز کا 5:15 بجے, تو اب آنکھ اگر کھل گئی 4:45 بجے تو بندہ بولے گا ہاں ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے, اور پھر بعض اوقات نماز بھی نکل جاتی ہے. پھر یہ شیطان اقامت, حدیث پاک کا مفہوم ہے اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. پھر جب اقامت کے بعد لوگ نماز کے لیے صفے بنا لیتے ہیں تو ان کے بیچ میں گھس جاتا ہے, اور ان کے دلوں میں یہ صفوں کی خلا میں گھس کر لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے, اذکر کذا اذکر, فلاں بات یاد کرو, یہاں تک کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی. تو یہ حال واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ 3 پڑھی کہ 5 پڑھی, کیا ہو گیا, 2 پڑھی کہ 1 ہی پڑھی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک تو ہماری صفوں کی خلا بھی ہے, دوسرا ہمارا کوشش نہ کرنا ہے. ایک اگر ہم امیجنیشن کریں کہ اگر ہم ایک باس کے سامنے کھڑے ہوں, کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوں, تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے, ہم وہاں پر کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوتا ہے. ہم اس کی بات پر یسر بھی کر رہے ہیں, ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, اور پورے انہماک سے اس کی بات سنتے ہیں, ٹینشن ہو کے کھڑے ہیں, ٹینشن کے ساتھ. اچھا اگر یوں اس کو دوسری طرف بھی لے جائیں اپنے اشفاق بھائی, تو یوں بھی بنے گا جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے جو سیکیورٹی اعتبار سے جو ہے وہ ریڈ زون ہے, آپ وہاں چلے گئے, وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ عبارت لکھی ہوتی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا, کیمرہ دیکھ رہا ہے. چلے ریڈ زون نہ بھی ہو, عام سا زون ہو, جیسے ہم بھی جیسے ہیں نا بتی جل کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہاں کیمروں کے سامنے تو کوئی بندہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا نا, کیا فرمائیں گے. ویسے کیمرے کے پیچھے بھی یہاں نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ حضرات بہت معذب ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں کس کے آگے کھڑا ہوں اور کر کیا رہا ہوں, کہہ کیا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, قیامت کے دن کے مالک کے آگے کھڑا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا, نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا. یہ باتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں, اور دل کہیں دکان پہ پڑا ہے, دل پڑا ہے ڈبل روٹی لینی ہے, دہی لینی ہے, دودھ لینا ہے, راشن میں کیا لینا ہے, ارے عبدالعزیز بھائی سے اتنے پیسے لینے ہیں, ارے فرقان بھائی کو اتنے پیسے دینے. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, دل بازاروں میں مارکیٹوں میں لگا ہے. عید کی کتنی خریداری ہو گئی, کتنی خریداری نہیں ہوئی, آج افطار میں یار یہ کھا لیا تھا مزہ نہیں آیا, کل یہ بنواؤں گا اس میں بڑا مزہ آیا. یہ ساری باتیں, اور بعض اوقات ایسی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں سلمان بھائی, آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جو یاد آتی نہیں عام حالات میں, وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک آیت ہے بالکل کہ ایک شخص آیا, وہ کوئی چیز گھر میں رکھ کے بھول گیا تھا, تو امام اعظم کے پاس آیا کیا کروں. امام اعظم نے فرمایا نماز پڑھا. بھی اس نے نیت ہی باندھی تھی کہ اسے یاد آ گئی,
اور وہ پھر امام اعظم کے پاس آیا, بتایا کہ جی وہ مجھے یاد آ گئی. سلمان بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے, یہاں میں عرض کروں کہ کسی بھی چیز کی جب ہم اہمیت سمجھ لیتے ہیں نا, جی جب ہم اہمیت سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم جب اسے کام کرتے ہیں نا وہ, تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب اس کی اہمیت ہم پہ روشن نہیں ہوتی نا تو کچھ اور ہوتی ہے. صحیح فرمایا. میں 2 مثالیں یہاں پہ دوں. ایک تو یہ کہ اب سحری کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً, اب تو کرنی ہی ہے لوگوں نے بھی, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کرنی ہے. تو جیسے جیسے وقت اختتام کی طرف جائے گا نا, سحری کی اہمیت بڑھتی جائے گی اور کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑا فوکس ہوتا جائے گا کہ نہیں جناب اب بس اب کوئی اور کام نہیں کرنا, اب تو سحری ہی کرنی ہے. اور بعض اوقات دیکھیں نا جی, جو سحری میں لیٹ ہو جاتے ہیں وہ کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں آج تو ہبڑ دبڑ میں سحری کی ہے, تو وہ پتہ ہے نا کہ 14 گھنٹے کے بعد 15 گھنٹے کوئی اور بات نہیں کرو, ابھی کوئی اور بات نہیں کرو, ابھی بس سحری کرنی ہے پہلی ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ اسکول میں جب کوئی مضمون آتا ہے لکھنے کا, ایسے آتا ہے بالخصوص اگر ہم اپنے ریجن کی بات کر لوں, ہمارا اردو اسپیکنگ ریجن ہے, تو اگر انگلش ایسے لکھنے کو آتا ہے میٹرک وغیرہ میں, آپ کو مائی نائکبر پہ لکھنا ہے, مائی بیسٹ فرینڈ پہ لکھنا ہے, اور کسی اور چیز پہ لکھنا ہے, تو آپ باقاعدہ اس کا رٹا بھی لگاتے ہیں, الفاظ بھی یاد کرتے ہیں, اس کی جو ہے پرٹیکولر جو اس کی اسپیلنگ ہوتی ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں, اس کی جو گرامر ہوتی ہے وہ بھی درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون یہ کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ پنکچویشن کا بھی جو ہے نا میں خیال کروں. کیوں؟ کیونکہ اس ایسے پہ آپ کو 10 نمبر ملنے کی امید ہے. تو جب 10 نمبر لینے ہوتے ہیں تو ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ نماز ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی, یہ وہ نماز ہے جو پل صراط سے پار لگائے گی, یہ وہ نماز ہے جو عرش کا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سایہ عرش میں ہمیں جگہ دلائے گی. اور یہ وہ نماز ہے جو جہنم سے بچا کے اللہ کی رحمت سے اس نماز کے صدقے میں بھی ہم جنت میں جائیں گے. تو وہ نماز جو ہمیں اتنی ساری چیزیں دلا رہی ہے, اس کو سیکھنے کا, اس کو سمجھنے کا ہمارا وہ مطلب توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت واضح نہیں ہے. اگر ہم اہمیت سمجھ لیں, ہمارے اسلاف کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی. میں یہاں پہ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کا حال بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کا حال پوچھا گیا کہ حضور آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل, سننے کی بات ہے یہ کہ یہ بہرحال تھے تو انسان نا, یہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت سے اس کی ولایت کے راستے پہ چلے, ولی کامل بنے. آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں, ان کی نمازوں کا حال بیان کر رہے ہیں, تو ہم بھی تو اس سے کچھ سیکھیں. ان سے پوچھا گیا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں. واہ, پہلا کام. اگر نماز میں آپ کو خشوع خضوع چاہیے, کیا کامل اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں. پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پہ قدم رکھتا ہوں, نماز پڑھنے کی جگہ پر قدم رکھتا ہوں, تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے, یعنی سکون میں آ جاتا ہوں. اور دل میں تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھموں کے درمیان ہے, سامنے خانہ کعبہ بالکل سامنے, دل میں تصور جماتا ہوں, اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے. پھر میں اپنے دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے, اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم. اللہ اکبر. اور جنت میری دائیں جانب اور جہنم بائیں جانب, اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں. گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز. اللہ اللہ. اگر ایک یہی مدنی پھول ہم اپنا لیں, یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں, پھر انتہائی تدبر و غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں, پھر نہایت ہی تواضع کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں, پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں. یہ سن کر سننے والے نے کہا کہ حضور واقعی آپ ایسا ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جی ہاں, 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز. اللہ اللہ. ہماری تو کاش کوئی ایک نماز ایسی ہو جائے. اللہ اکبر. واقعی اہمیت نہیں ہے مہروز بھائی, اہمیت جو ہے نا آپ نے جو بات کی, اہمیت ہوگی تو اس طرح کی نمازیں ملیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا میری آخری نماز ایسی ہو کہ میں مطلب اس میں دل ہی نہ لگاؤں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلمان بھائی, امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, مطلب ایک چیز دیکھنے سے بھی تو پتہ چلتی ہے نا خشوع و خضوع کی کیفیات امیر اہل سنت کی, جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں, جو اہتمام ہوتا ہے, جو انداز ہوتا ہے,
جیسے ایک بہت ہی مشہور معمول ہے امیر اہل سنت کا کہ خوشبو لگاتے ہیں نماز سے پہلے، نماز کی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگاتے ہیں، کپڑے درست کرتے ہیں. اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں ایک وہ فوٹیجز بھی دکھائی گئی تھی امیر اہل سنت کی کہ اس میں آپ بہت قیمتی اچھا سا جبہ پہن کر نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ. وضاحت یہی فرمائی تھی کہ نماز کی تعظیم کی نیت کہ زینت اختیار کرو. ہمارا کئی بار یہ میں نے دیکھا ہے سلمان بھائی، جب موقع ملا ساتھ نماز پڑھنے کا، امیر علیہ سنت کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ آپ کی ہچکیاں سنی ہے کہ آپ نماز میں رو رہے ہیں. اسد بھائی کو زیادہ اس کا تجربہ رہا ہوگا، یہ نمازیں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ کرے کہ سستی نکل جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تبارک و تعالی نماز میں سستی یہ منافقین کی نشانی اور علامت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. آپ نے جو بات کی کہ وہی امام کے رکوع کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کہیں ہم ان کے جیسے نہ ہو جائے. خدا محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. سلمان بھائی، نماز میں جو سستی ہوتی ہے عموماً بندہ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے نماز سے دور ہوتا ہے، اور جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، جماعت کی پابندی کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی مصروفیات کو عذر بنا کر پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اگر شریعت کی طرف سے بھی انہیں کسی معاملے میں رخصت ملے تو وہ اس رخصت کو ترک کر کے عزیمت پر عمل کرتے ہیں. ایک مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں، پھر امام اہل سنت کا جو نماز سے محبت اور نماز سے وارفتگی کا جو آپ کا عالم تھا اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ جو مفتی مرجع فتویٰ ہے، یعنی ایسا بڑا مفتی ہے، ہر عالم کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑا مفتی کہ جس کی طرف کثرت سے فتاوی جات آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں، امت اس کی طرف رجوع کرتی ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کو اتنی تخفیف ہے کہ نماز فجر کی سنت کے علاوہ دیگر سنتوں میں اگر اسے موقع ملتا ہے تو سنت پڑھ لے، اور اگر اس کے فتویٰ نویسی کے معاملے میں لوگوں کو جوابات دینے میں اگر تعطل آتا ہے تو وہ سنت کو موقوف رکھے اور دوسرے وقت میں پڑھے. پہلے میں وہ مسئلہ ذکر کرتا ہوں، پھر امام اہل سنت کا عمل میں بتاتا ہوں. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عالم مرجع فتویٰ ہو کہ فتویٰ دینے سے اسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو فجر کے علاوہ باقی سنتیں ترک کر سکتا ہے، کہ اس وقت اگر موقع نہیں ہے تو موقوف رکھے، اگر وقت کے اندر موقع ملے پڑھ لے ورنہ معاف ہے، اور فجر کی سنتیں اس حال میں بھی ترک نہیں کر سکتا. اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور ایسے عظیم مفتی کے لیے یہ رخصت موجود ہے. اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں ذکر فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں لیکن الحمدللہ سنتیں بھی نہ چھوڑی. میں نے سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی. اور یہ تو زندگی میں معاملہ ہے کہ بندہ جب تک حیات ہے تو عبادات کا معاملہ رہتا ہے. ہمارے بزرگان دین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم دونوں نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب لحد میں اتارا، آپ کا جب دنیا سے انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت سعید بن جبیر اور حمید طویل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لحد میں اتارا. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو لحد میں اتارا اور اینٹیں درست کر رہے تھے تو ایک اینٹ نیچے گر گئی. اللہ اکبر. جب ہم نے اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے اندر دیکھا تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ. اور یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے. آج ہم دنیا میں جیتے جی نماز سے غافل ہیں، لیکن اس بزرگ کی شان دیکھیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب کی بارگاہ میں دنیا میں عرض کرتے تھے کہ اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک الصلاۃ فی قبرہ فآتنیہا. فرماتے عرض کرتے اے اللہ اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی قبر میں نماز ادا کرنے کا شرف بخشا ہے تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرما. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زمین کے اوپر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، زمین کے اندر جانے کے بعد بھی یہ نماز میں ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، نماز کی اہمیت بھی اجاگر ہو رہی ہے. کچھ آپ کی کالز کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کو شامل کرتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے آپ کو. جی میرا نام غلام فرید اختاری ہے. آپ کا پروگرام ماہ رمضان بہت اچھا. میری ایک فرمائش ہے، بنیاتی نظیروں کا فی نظر یہ والی نعت سنوا دیجیے گا. مرحبا مرحبا. مدینہ مدینہ. جی
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ بہار رمضان بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی سے مدنی انتظامیہ ہے کہ یہ نعت سنا دیں۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ عبدالسلام اتاری، ہند اتاری کابینہ، کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ بہار رمضان جو کہ فیضان رمضان کو عام کر رہا ہے، اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا اور دلچسپ ہے، نماز۔ تو ہمارا سلیمان بھائی سے میرا سوال عرضی ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ترکیب رہتی ہے، کچھ ایسی صورت بتائیں، کچھ ایسا حل بتائیں عالمی سطح پر دیکھے جانے والے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہماری مسجدیں سال بھر کیسے آباد رہیں، اس کا کوئی حل بیان فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی مہر سے وابستہ ہو جائیں اور 12 مدنی کاموں کو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ راسخ کریں، مضبوط کریں، اور یہ ذہن بنا لیں کہ جو بھی ہو میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا اور عمل کی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ مرحبا جی۔ محمد ارشد اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے، اور راشد بھائی کا انداز ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی میٹھا انداز ہے، اور ہم راشد بھائی کی ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ راشد بھائی ماشاءاللہ کب سے مدنی ماحول میں اور کیسے مدنی ماحول میں آئے یہ ہمیں ذرا بتائیے گا، اور راشد بھائی انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے نا امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے مفتی بنیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعا ہے، ہماری دعا بھی ہے۔ ماشاءاللہ تخصص میں جو ہے وہ داخلہ ہو چکا ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی پاس کر چکے ہیں جی، تدریب کے لیے ہاں تخصص بھی کر چکے ہیں، اور اب تدریب کے لیے یعنی افتاء لکھنے کے لیے، فتویٰ لکھنے کے لیے بھی منتخب جو ہے یہ ہو چکے ہیں جی۔ مفتی صاحب کی صحبت فیض اثر پائیں گے انشاءاللہ، اور فرسٹ آئے تھے نا جی، تخصص میں فرسٹ آئے تھے، فرسٹ پوزیشن حاصل پہلی کی، پوزیشن حاصل کی، بڑے بڑے ذہین اور بڑے ذہین و فتین آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان کا ایک اور بڑا پیارا وصف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عاجزی ان کی ساری بھی بہت ہے ماشاءاللہ، محبت بھی دیتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا انداز ہے ان کا۔ اللہ نظر بس سے بچائے، ان کی والدہ ماجدہ کی، ان کے گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ کریم ان کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ راشد بھائی کی طرف سے، میں نے ہی جو ہے وہ رسپونڈ کر دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں راشد بھائی جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنا کام نپٹائیں، تب تک ہم مزید کالز لیتے ہیں جی۔ میرا نام محمد افضل رضا اتاری ہے، میں مرکز العالیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ یہ عرض گناہ گار کی شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ جی۔ میرا نام سبقہ نور اتاریہ ہے، میں مرکز العالیہ لاہور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، مرحبا، مدینہ مدینہ۔ فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری۔ سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، بہار رمضان نعت سنیے مدنی مدینے والے۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ سائیں، جزاک اللہ۔ ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں، اسد بھائی یہ کلام سنا دیجئے، اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں۔ مدینہ مدینہ جی۔ میں محمد بابر بن یونس اتاری زمزم نگر حیدرآباد لطیف آباد نمبر 10 سے بات کر رہا ہوں۔ اسد بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجئے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔
آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. فرمائش بھی ماشاءاللہ اچھی کیا کی ہے آپ نے, بلکہ اچھے طریقے سے پوری بھی کر دی ہے ہماری طرف سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اشفاق بھائی سے بھی کلام سنیں گے, اسد بھائی سے بھی سنیں گے. جی. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی بھی کیا بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور شاندار واقعہ ہے, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ شاندار حدیث ایک ایسے واقعے کو بیان کرتی ہے جو بار بار پیش آتا ہے. جی ہاں, یہ کیسا واقعہ ہے جو بار بار پیش آتا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آیا ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوا ہو. حدیث پاک میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر الہی کرنے والے کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں, اور جب کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. سبحان اللہ, آؤ اپنی حاجت کی طرف آؤ. پھر وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے بازوؤں سے ڈھانک لیتے ہیں, یعنی کور اپ کر لیتے ہیں اس ذکر کی, اس مجلس کو, اس اجتماع کو. جب وہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے, ما یقول عبادی, اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ تیری تسبیح کر رہے تھے, تیری تکبیر بلند کر رہے تھے, تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, مولا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں, قسم خدا کی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری زیادہ عبادت کریں, تیری بزرگی بیان کریں اور تسبیح کریں. حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کے طلبگار تھے. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بخدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو جنت کا شوق اور بڑھ جائے گا, ان کی طلب اور زیادہ ہو جائے گی, ان کی رغبت اور بڑھ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قسم خدا کی ان لوگوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ بھاگیں گے اور اس سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ, اے فرشتوں تم کو اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے, ذرا غور سے سنیے گا, اب اس حدیث کا ایک اور خوبصورت پہلو, ایک اور خوبصورت بات. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو ان میں سے نہیں تھا, وہ کسی اور کام کے لیے وہاں گیا تھا. اللہ غنی, اللہ فرماتا یقولہم الجلساء لا یشقى جلیسہم, اللہ فرماتا یہ آپس میں بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, یعنی ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے سبب وہ بھی بخشا گیا. اللہ اکبر, غور کیجئے, اللہ کا ذکر کرنے والے, رب کو یاد کرنے والے جب جمع ہوں تو کیسی رحمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے, مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں. اور خوبصورت بات یہ سیکھنے کو ملی کہ اچھے لوگوں کی صحبت بھی بخشش کا سامان بن جایا کرتی ہے. آپ نے حدیث میں سنا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا مگر اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اب ہم سوچیں ہماری صحبت کیسی ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے, اللہ والوں کے ساتھ ہے یا اللہ کی ناراضی والے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ ذرا غور کریں نا, شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر, بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیا پائیں گے؟ اللہ کی ناراضی, اللہ کی طرف سے غضب ان پر برس رہا ہے اور ہم ان کے قریب بیٹھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے جو اللہ والے ہیں, جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں, جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پھیلانے والے ہیں. اچھے ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, اچھوں کی برکتوں سے بخشش ہو جایا کرتی ہے. یہ حدیث ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں, آخرت کی یاد دلاتے ہیں. ان اچھوں کے ساتھ رہیں گے, اللہ کے کرم سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی صحبت اور اچھا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی فرمائشیں کافی ساری, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. پہلے کلام سنائیں گے اشفاق بھائی, پھر انشاءاللہ اسد بھائی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحد میں جس دم عزیزو, رکھو لحد میں جس دم عزیزو, رکھو لحد میں جس دم عزیزو, رکھو لحد میں جس دم عزیزو. مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی امام صاحب. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو, آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو, اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا, اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا. جب روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج, جب روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج, کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا, کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا. اور فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر, فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر. آقا
دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا زمانہ، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو ایک سوال ہے راشد بھائی، سوال یہ ہے کہ کسی بھی کتاب میں جس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے، سورہ اخلاص ہی کیوں لکھی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ تو ذہن میں نہیں ہے جی، اس کا ایک جواب میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن پہلے آپ سارے اس کا جواب دیں پھر میں جواب دوں گا۔ جی مہروز بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ سورہ اخلاص اس کی فضیلت زیادہ ہے، تاہی قرآن ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس لیے لکھ دی جاتی ہے، دوسرا توحید کا بیان ہے تو اس لیے، اور مختصر ہے اس لیے شاید لکھ دی جاتی ہے۔ مدینہ مدینہ۔ جی اشفاق بھائی، میرے خیال سے یہ بہت زیادہ پاپولر صورت ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ آسان ترین، بچوں کو بھی شاید سب سے پہلے یاد ہونے والی صورت ہو، تو اس وجہ سے کہ ایک آسان تمثیل کے طور پہ، مثال کے طور پر، جیسے کوئی سبق دیا جاتا ہے تو ساتھ میں مثالیں بھی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو تو آپ بیان فرمائیں۔ میرے ذہن میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جی آپ لگتا یوں ہی ہے کہ کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جاتی ہے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جنہیں انا اعطینا کل کوثر یاد نہیں ہوگی لیکن کل واللہ شریف یاد ہوگی، سورۃ اخلاص اسی یاد اعتبار سے مدینہ مدینہ۔ میرے ذہن میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ جو کاتب ہے وہ لکھتا ہی سورۃ اخلاص ہے، اس لیے سورۃ اخلاص لکھی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی اور سورت لکھ دے گا تو کوئی اور سورت جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ کیوں ہے یہ بتائیں نا اب یہ تو کاتب سے پوچھا جائے گا نا جی، البینۃ والمدعی، جس نے لکھا ہے یہ وہی بیان کرے گا، یہ تو آپ ہی بیان کر سکتے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ بہرحال جواب بھی ہوگا تفنن میں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، مبلغین نے کچھ وجوہات ماشاءاللہ بیان کی ہیں، بہرحال کوئی خاص اس کا آپ بولیں تو وہ نہیں ہے۔ مسئلہ شریعہ بھی اس میں لکھا ہی ہوتا ہے نماز کے احکام کے اندر کہ کس طرح سے تلاوت ہمیں کرنی ہے، تو پڑھنا چاہیے، نماز کے احکام کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عموماً یہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اردو کی کتابوں میں یہ طریقہ لکھا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص لکھی ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی طرح سورہ اخلاص ہی پڑھنا لازم ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر اتنی شاندار صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی توصیف کا بیان ہے، الوہیت کا بیان جی، ورنہ سورہ فاتحہ تو لازم ہے، یہ پڑھنا واجب ہے، وہ اتفاقی طور پر ہے، سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے، پڑھنی بھی ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک ہی صورت لکھی ہے، اب جب وہ مزید رکعتیں پڑھیں گے تو مزید پڑھنی ہوگی۔ اچھا سلمان بھائی، ایک بات تھی کہ ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، مختلف سینیریوں میں گفتگو کی ہے، تو ایک بات یہ تھی کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھ رہے انہیں تو پڑھنی چاہیے، صحیح، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اب یہ نہ سوچے کہ ہماری نماز میں تو یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یا یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، تو اب چلو نماز سے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری ایک مجھے توجہ دلائی گئی کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بات بیان فرمائی ہے کہ ایک دفعہ زمانے طالب علمی میں محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے کہا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ کہاں پڑھتا تو ہوں۔ کہا یہ شکر کی بات ہے، یہ بڑے شکر کی بات ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تمہیں مزہ نہیں آتا تم پڑھتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو، اور اگر مزہ آنے لگے پھر تو بندہ مزے کے لیے پڑھے گا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مزہ آئے یا نہ آئے نماز پڑھنی ہے۔ مدینہ کمزوری ہے ہماری نماز میں، ہماری نماز کے حوالے سے یوں کہ سیکھی بھی نہیں ہے تو چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ اور آج کل تو سیکھنے کا بڑا اچھا معمول ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں بالعموم ظہر کے آس پاس آگے پیچھے یہ نماز سیکھنے سکھانے کے حلقے لگ رہے ہیں، تو یا تو اعتکاف ہی میں آ جائے، اور اعتکاف میں نہیں بھی آ سکتے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت 10 روزہ
तरबियती सुन्नत एतकाफ भी करवाए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखुसूस पाकिस्तान में तो हम देखते हैं इसकी बड़ी बहारें होती हैं, धूमधाम होती है और दुनिया भर में होती है। तो उसमें भी हमारे स्केजल का एक अहम हिस्सा जो है वो नमाज का प्रैक्टिकल होता है जी। तो आप अगर 10 रोजा एतकाफ कर लें तो सवाब भी है, हज और उम्रे का सवाब भी है, और फिर मस्जिद की बहारें भी हैं, सुभान अल्लाह, और इल्म दीन के साथ साथ नमाज बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी के तो मदनी काफिले हों या किसी भी किस्म के कोर्सेज हों, उसमें बड़ी बुनियादी चीज़ जो होती है फ़र्ज़ उलूम होते हैं, और उसमें भी जो मेरा अपना मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है कि बिलखुसूस वुज़ू, गुस्ल, फ़र्ज़ नमाजें जो हैं, नमाज जनाजा, इनके अहकाम सिखाने की बड़ी मतलब मेयारी कोशिश की जाती है, एहतमाम के साथ कोशिश की जाती है कि कम से कम ये तो आ ही जाए। बहुत अच्छी मदीना मदीना। यहाँ एक बात है आप सब, ये लोग रियलाइज करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी नमाज के अंदर कुछ गलती भी है, ये लोग मानते नहीं है। इसके बेशुमार जो है वो इत्तेफाकात हुए इस तरह के कि सफ़र करने का मौका मिलता है, जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, मैं तो ट्रेन में सफ़र करता हूँ। अब ट्रेन में बंदा नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, वो बोलेगा थोड़ा सा साइड पे हो गया जी, यानी बंदा थोड़ा साइड पे हो जाए। आपको हर कोई पंजाबी मिलता है जी, पंजाबी में ही कहता है, नहीं पंजाबी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं। आपको पंजाबी अच्छी लगती है, वो थोड़ा तफन्नुन भी हो जाता है ना जी, तो इसलिए वो थोड़ा बोल देता हूं, समझ भी नहीं आता होगा ना। अल्लाह जज़ाए खैर दे जी। अब तो मेमनी के भी अल्फाज बोलने की कोशिश सीख रहे हैं आप? हाँ जी, कर रहे हूँ मैं। बहरहाल ये भी, इसमें भी अच्छी नीयत है। एक तो मेरे सुन्नत की ज़ुबान है, पीर साहब की ज़ुबान है, मेमन भाई भी खुश होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह अजर व सवाब मिलेगा। बहरहाल तो वो भाई साइड पर हो जाए, नमाज पढ़नी है। अब साइड पर मैं हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस तरफ वो उनका बर्थ था, विंडो सीट थी जो, यानी किबला शरीफ तो बिल्कुल अपोजिट साइड था, उन्होंने जनाब विंडो की तरफ मुंह करके अपना उधर ही बैठ के वो नमाज पूरी कर ली। एक ये, दूसरा ये भी हुआ कि जैसे वो एक कैबिन होता है ना, उसमें लोग बैठे हुए हैं, अब अपना बैग उठाया, बैग सामने रखा, उधर ही बैठ गए, और बैग के ऊपर जो है वो यूं सजदा वगैरह कर रहे हैं, रुकू भी उधर ही कर रहे हैं। तो उनको कहा कि भाई आप, बड़ी अच्छी बात है नमाज पढ़ना, पढ़नी चाहिए बिल्कुल, और आपका जज्बा है, ज़ौक़ शौक़ है मदीना मदीना, लेकिन अगर ये इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे तो ये अदा भी हो जाएगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। तो फिर एक ये बात सुनने में भी आती है, अजी पढ़ने तो दें, आप हजरात पढ़ने भी नहीं देते, जो कर रहा है उसे कुछ करने तो दें, रोक क्यों इतनी लगा रहे हैं आप? मैं फिर ऐसे बंदे को क्या जवाब दे, बंदा क्या फरमाएंगे आप? बात ये है जी कि एक शख्स आपके सामने अपना जो है वो रुपया या माल, मिसाल के तौर पर दूध है उसके पास, और वो जो है ना उसको ज़ाय कर रहा है, ठीक है ना, किसी जगह में डाल रहा है जो ना किसी इंसान के काम आ रहा है ना किसी हैवान के काम आ रहा है, किसी तरह भी ज़ाय हो रहा है। अब कोई भी अक्ल रखने वाला, शऊर रखने वाला शख्स जो है उसको ये काम नहीं करने देगा कि आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं जो कि किसी काम का नहीं, ना अजर ना सवाब, कुछ भी नहीं, ज़ाय हो रहा है ये बिल्कुल। इसी तरह एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, बेवुजू पढ़ना शुरू कर दे मिसाल के तौर पर, अब कोई शख्स उसे रोके कि भाई अल्लाह के बंदे पहले वुजू करो, इसके जो फराइज व वाजिबात हैं उनको पूरा करो, उसके बाद फिर नमाज पढ़ना। अजी पढ़ने तो दें उसको, आज बेवुजू पढ़ेगा तो कल वुजू करके पढ़ने लग जाएगा। इसको कोई भी अक्लमंद शख्स जो है वो गवारा नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि अल्लाह के बंदे जब आप मेहनत कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, अपना जो है वो इसके लिए इतना एहतमाम कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को जो है वो इधर उधर आप सामान उनका कर रहे हैं और मैं इबादत करूं, तो फिर इसके जो तकाजे हैं वो पूरे करें ताकि वाकई कमा हक़्क़हू तौर पर वो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में मकबूल और आपकी जो है वो सही, वो मशकूर हो, ना ये कि फजूल वक्त जाए हो, ऐसा नहीं है। तो कोई भी काम है उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ उसके तकाजे होते हैं, जब वो पूरे करेगा तभी उसको वो सुकून, वो इत्मीनान, वो चैन, वो सारे के सारे लवाजमात जो उससे हासिल होते हैं वो उसी सूरत में हासिल होंगे जब उसको जो है वो सही अंदाज में किया जा सकता है। इसको दुनियावी एतबार से बहुत सारी मिसालों से समझाया जा सकता है, बहुत सारी मिसालों से समझाया जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सालन पकाना चाहता है आदमी, अब वो मिसाल के तौर पर उसमें अपनी मर्जी से नमक डाल दिया, मिर्चें भी डाल दी, कोई उसकी जो है वो लिमिट मुकर्रर नहीं है, जो जी में आ रहा है वो कर रहा है। अजी पकाने तो दें, पक ही जाएगा, तो फिर ऐसे पक जाएगा लेकिन उसको खाएगा कोई नहीं। तो बड़ी तरह जो है बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो जब नमाज साहब 2 + 2 बराबर, आपको मतलब बोले 5 अजी एक ही तो बढ़ाया, क्या हो गया? इसमें एक चीज ये है कि हम ना मादियत पसंद हो गए, जिस चीज का रिजल्ट और जिस चीज का नतीजा
وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. آپ نے ٹرین کی مثال دی, کھانا پیک کر کے لوگ ٹفن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے جی. اب وہ جو ہے نا, جب سفر ہے لمبا تو وہ بات چیت ہو ہی جاتی ہے, پھر وہ بتاتے ہیں ہم نے جو بنایا نا جی اس میں یہ چیز نہیں ڈالی, یہ چیز ڈالتے ہیں تو کھانا ناراض ہو جاتا ہے, اور ہم جو پیک کر کے لائے نا وہ اس طریقے سے پیک کر کے لائے. ہاں بالکل, خراب ہونے کو ہمارے یہاں ناراض کہتے ہیں. تو وہ یہ ہوتی ہے مادیت چیز ہے نا, کہ پتہ ہے کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز پتہ چلی ہے, اس سے میرا فائدہ ہو جانا ہے, کھانا بچ جانا ہے, خراب نہیں ہوگا. اچھا کاروباری کوئی ٹپس بتا رہا ہے بندہ سامنے والا کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ اس طریقے سے کر کے رکھو گے نا تو ایسے بکے گی اور ایسے زیادہ پیسے مل جائیں گے, تو وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, ہم کاروبار کر رہے ہیں کرتے کرتے سیکھ جائیں گے. نہیں, وہاں کہے گا اچھا بھائی دودھ پتی منگاتا ہوں آپ کے لیے, کولڈ ڈرنک منگاتا ہوں, اور جو ہے نا کچھ مشروب بھی منگاتا ہوں, آپ بیٹو بتاؤ اور بھی بتاؤ. تو جہاں پہ ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہاتھوں ہاتھ نظر آتا ہے, مادی نظر آ رہا ہوتا ہے, وہاں ہم ساری چیزیں قبول کر لیتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ سب چلتا ہے. سلمان بھائی, نماز بندہ پڑھ رہا ہے, ایک آسان اس کا جو میرے ذہن میں حل نظر آتا ہے ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب شریعت ہی کا یہ مطالبہ ہے, شریعت ہی کا یہ حق ہے, تو اس کو اسی انداز میں لیا جائے گا جو شریعت نے بیان کیا ہے. جو آپ نے روایت بیان کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو کیونکہ یہ ایک شرعی کام ہے تو یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہی کیا جائے گا تو ایکسیپٹیبل ہوگا, یہ قبول ہوگا. ورنہ دنیا میں بڑی موٹی سی مثال ہے, جیسے فزکس کا پرچہ ہو, جی ٹھیک ہے جی, فزکس کا پرچہ ہو اور اس میں بندہ جو ہے وہ کیمسٹری کے نومیریکل حل کر کے آ جائے, بایو کا پرچہ ہو اور اس کے اندر جناب علی وہ لکھا ہے کہ بھئی کاربن کی اتنی جو ہے وہ قسمیں بنتی ہیں, اتنی گیسیں ہوتی ہیں, میتھین, ہیگزین, یعنی یہ ساری کیمسٹری لکھ کر آ جائے, ٹھیک ہے جی, ایلیمنٹس لکھ کر آ جائے. جی لکھا تو صحیح ہے, ہاں صحیح لکھ کر, بالکل صحیح لکھ کر آئے, ویلنسیاں لکھ کر آ جائے, کس ایٹم کے اندر کتنے پروٹون ہیں, کتنے الیکٹران ہیں, اس کے نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یعنی سارا کر کے آ جائے. اور پیپر کس کا ہو, بایولوجی کا, تو نمبر کتنے ملیں گے؟ یوں ہی پریکٹیکل اگر ہو, وائوا ہے, وائوے میں اگر ٹیچر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے فزکس کا اور جواب جو ہے وہ بنا دے رہا ہے پاک اسٹڈی کا, تو اس کو بولیں گے جا کاکا موج اڑا جا کے, جاؤ بیٹا چھٹی کرو آپ. اور پریکٹیکل میں جو فیل ہو جائے وہ تو فل فیل ہو جاتا ہے نا. تو اب یہ بات ایک فنون کے لیے بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی ہے. دیکھیں پریکٹیکل جو ہے وہ کیمسٹری میں اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتا, اس کا کیمسٹری کا فارمولا میں اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا. الجبرا کی کوئی جو ہے وہ مساوات ہے وہ میں اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتا, وہ جو ہے وہی بیان کرنا ہے. a+2² = a² + b² + 2ab, یہی لکھنا ہے, اپنی طرف سے بنا کر نہیں لکھ کر آ سکتے. جب یہ علوم و فنون جو دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں ہم اتنی پابندی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے حکام کی باری ہے تو ہم بولے جی کرنے دیں, تو ہونے دیں, تو بنانے دیں, تو چلنے دیں. تو آپ تو یوں ہی ٹوکتے رہتے ہیں. بھئی ہم ٹوک نہیں رہے, ہم تو ایک رستہ بتا رہے ہیں, ایک وے بتا رہے ہیں, خیر خواہی کر رہے ہیں جی. اور یہی عبادت جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو پھر اس کو وہ حلاوت اور اس کو وہ انعام ملے گا جس کو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے گا اور اس کو پھر محسوس بھی کرے گا. اشفاق بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھئی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے, بالکل حق ہے, بالکل سچ ہے, لیکن جی والمنکر بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی لگا ہوا ہے گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہی کہ نماز جب درست نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ نماز درست پڑھے گا تو اس کی نورانیت, روحانیت, کمالات, برکتیں, اس کے فائدے حاصل کرے گا. ایک چیز درست نہیں کر رہا, جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں دیں, جب ایک بات ہی درست نہیں کر رہا, پیپر ہی درست حل نہیں کر رہا تو اس کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ اب نمازوں میں ایسے برے حالات ہیں لوگوں کے, پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے بھی, ان کو بہت ساری ایسی غلطیاں اور نقائص کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ علمان والحفیظ گویا وہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں تک کہ احادیث طیبات میں اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں توجہ نہیں رکھتے ہوں گے, نماز میں دھیان نہیں لگاتے ہوں گے, ایسوں کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر قیامت کے دن ان کے منہ پہ مار دیجئے. ایسی نماز مقبول نہیں ہوگی. تو ایسی نماز ہم پڑھیں گے تو پھر کہاں سے وہ بے حیائی کے باتوں سے روکے گی, کاموں سے روکے گی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب نماز میں یہ
توجہ ہو جائے گی, یہ خیال جم جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو نماز میں جب یہ توجہ, یہ ذہن بن جائے گا تو نماز کے بعد ایک اور نماز آتی ہے, پھر نماز کے بعد ایک اور نماز آتی ہے. نماز کا سلسلہ کنٹینیوسلی جاری ہے اور یہ 5 نمازیں ہمیں ہمارے پورے دن رات کو گھیرے ہوئے ہیں. تو جب نماز میں یہ ذہن بن جائے گا تو نماز کے بٹوین جو ٹائم ہے, جو اس کے دوران وقت ہے, اس میں بھی ذہن یہ بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ جب مسجد سے نکلے گا اللہ بھی سوچے گا اللہ دیکھ رہا ہے, چپل پہنے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے, دکان میں بیٹھے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے, گھر میں گھسے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کا جب یہ ذہن ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے. تو بنیادی طور پر نماز میں ذہن بنانا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. پھر دیکھیں یہ نماز کیسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. سبحان اللہ. بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ بندہ اگر صلاۃ و سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ نماز اخروی عذاب سے بچانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات سے بھی بچاتی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے, اسلام نے ہر مصیبت کے موقع پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے ہر مصیبت کا علاج ہے. مثال کے طور پر بارش نہیں ہو رہی تو بارش مانگنے کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے. سورج گہن یا چاند گہن ہے, یہ ایک عذاب کا اور ایک غضب کا معاملہ ہوتا ہے, اس کی علامات ہوتی ہیں, تو اس میں نماز خسوف کا حکم دیا گیا. اسی طرح کوئی مشکل پیش آ گئی تو صلاۃ الحاجات کا شریعت نے حکم دیا. تو ہمارے دنیاوی معاملات اور پریشانیوں کا حل بھی نماز ہی میں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس اعتبار سے بھی سلمان بھائی دیکھیں نا, نماز کی برکات کے اعتبار سے جی تو 2 برکتیں تو بہت ہی واضح ہیں جی. ایک ہی کہ جو نماز پڑھنے کی جس کو عادت ہوگی, ترکیب بنائے گا, پابندی نصیب ہو جائے گی اسے, ایک تو وہ نظافت رہے گی اس کے مزاج میں, اس کے لباس میں, اس کے جسم میں, اچھا خیالات میں بھی نظافت آ جائے گی, اس کی پاکیزگی آ جائے گی. اس کی برکت دیکھی بھی ہے, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. اور دوسرا یہ کہ پنکچولیٹی ہوگی, وقت کی پابندی بڑی اس کی ہو جائے گی بالکل. اور مطلب جو 5 نمازیں جو پڑھتا ہوگا نا, ایسا لگتا ہے اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے. یہ محسوسات ہیں میرے اپنے کہ نمازی جو ہوتا ہے اس کے وقت میں ایسا لگتا ہے برکت آ جاتی ہے. اچھا پھر اس کی زبان پہ نماز ہوتا ہے, آپ سے وہ کوئی ٹائمنگ سیٹ کرے گا, بھئی کتنے بجے آنا ہے, فجر کے بعد آ جائیں, کتنے بجے کھانا کھانا ہے, زور سے پہلے کھانا, فلائٹ کروانی ہے یار, نماز کا خیال رکھنا. آپریشن کراتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب ہاسپٹل میں دیکھا ڈاکٹر سے کہ وہ آپریشن کا ٹائم دے رہا, ڈاکٹر صاحب ایسا ٹائم رکھیے گا. الحمدللہ امیر اہل سنت کے غلاموں پر کہ آپریشن کرانا ہے تو اب آپریشن کتنی دیر کا ہے جی, آدھے گھنٹے کا. ہوش کتنی دیر میں آئے گا, 3 گھنٹے بعد آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب یا تو فجر کے بعد رکھ لیں یا عشاء کے بعد رکھ لیں, کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں کہ جو نماز قضا. جی مہروز بھائی, اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو, بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بندہ نماز کو اپنے اوپر انفورس کرتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, بتکلف اپنے نفس پہ جبر کرتے ہوئے اس کو پابند کرتا ہے نماز کا, بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کو نماز پکڑ لیتی ہے. پہلے نماز کو اس نے پکڑا تھا, اب نماز اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے. اور پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے نا اس وقت کی بے چین سے رہتے ہیں, ان کو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں ایسے اشاش بشاش ہو جاتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نماز کو پہلے تھاما, اب نماز نے انہیں تھام لیا. اللہ اللہ, واہ واہ. آپ سب نماز سیکھ لیں, نہیں آتی تو سیکھ لیں, اسلامی بھائی بھی سیکھ لیں, اسلامی بہنیں بھی سیکھ لیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل یقیناً جب ہم نماز سیکھ کر فرائض, واجبات اور سنن اور مستحبات کے مطابق نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ 2 رکعت جو نماز کو اس کے ادب, احترام اور سارے کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد بندہ ادا کرے گا, اس کے اندر وہ چاشنی اور وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور حاصل ہوگا کہ بندے کا جی نہیں چاہے گا. پھر وہ سجدہ کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں سجدے میں ہی پڑا رہوں, رکوع کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں رکوع کے اندر ہی رہوں. اور پھر ذہ نصیب کہ وہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم کی صدا جب اس کے دل سے نکلتی ہے, زبان سے نکلتی ہے, تو اسے وہ لطف, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اسے نصیب ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے, اور پھر اسے نماز کی نورانیت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے. تو اور جن لوگوں نے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں, انہوں نے جو نمازوں کی ادائیگی کا ان کا جو معمول تھا, ان کا جو انداز تھا, آپ دیکھیے کتنے
اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں سیدنا، پھر خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، دیگر اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، کوئی تکلیف پہنچی جیسے تیر لگ گیا تو اب وہ ویسے ہاتھ لگاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ نماز کے اندر مصروف ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام علیہ مردوان نے فرمایا کہ جب یہ نماز ادا کریں اس وقت نکال لیا جائے، کیوں؟ جب یہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں پھر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ امیر سنت کیسی پیاری بات کہتے ہیں نا جی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پیلا جام ایسا پیلا یا الہی پیلا جام ایسا پیلا یا الہی محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ آمین آمین، اللہ نصیب فرمائے احکام سیکھنا بھی۔ جی ضرور، کیونکہ نماز سیکھنے کی بات کری جی تو امیر اہل سنت کی 2 کتابیں ہیں، ایک اسلامی بھائیوں کے اعتبار سے اور ایک اسلامی بہنوں کے اعتبار سے، نماز کے احکام، سبحان اللہ، یہ اسلامی بھائیوں کے اعتبار سے ہے اور بڑی ہی جامع اور بہترین، آسان، عام فہم الفاظ میں اور مستند معلومات نماز کے حوالے سے اور رسائل کی صورت میں 12 رسائل ہیں، تو اس کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ جس موضوع کو آپ نے دیکھنا ہے وہ ایک رسالے کی صورت میں آپ کو مل جائے گا، جیسے نماز عید کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز جنازہ، تو یہ 12 رسائل ہیں مختلف، اس میں مل جائے گا۔ دوسرا، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب کا نام ہے اور یہ بھی بڑی جامع کتاب ہے، یہ بھی رسائل کی صورت میں، اس میں پاکی ناپاکی کے خصوصی مسائل بھی الگ سے جداگانہ طور پر بیان ہوئے ہیں، تو یہ دونوں کتابیں لے لی جائیں، یہ میرا خیال ہے ہر گھر کی گھر میں ہونی چاہیے، گھر کی ضرورت ہے۔ فیضان نماز وہ مختصر ہے، وہ اوراد و وظائف جو اوراد جو ہیں پڑھنے کے، اس کو یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ اس کے علاوہ فیضان نماز کورس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، تو موقع ملے، بلکہ موقع کیا ملے، موقع نکالیں، کوشش کریں اور اس کورس کو کریں اور اعتکاف میں، مدنی اعتکاف میں آ جائیں، ہمارے مدنی قافلوں میں آ جائیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے گا نا جو بھی، تو اس کو اولاً جو چیزیں سکھائی جائیں گی وہ اس میں یہ شامل ہو، نماز شامل ہے اس میں۔ سبحان اللہ، مجھے بھی یاد ہے مہروز بھائی، میں نے جب پہلے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا، پہلا مدنی قافلہ تھا ہمارا، 3 دن کا مدنی قافلہ تھا سب سے پہلا۔ ہم جو ہے وہ اپنے گاؤں سے وزیر آباد آئے، شہر سے پھر ہم آگے ایک اور جو ہے وہ ادھر گئے تھے گاؤں میں مدنی قافلے میں، تو الحمدللہ ہمیں بھی نماز کا پریکٹیکل، ہمارے امیر قافلہ ناصر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ذمہ دار تھے، تو امیر قافلہ بھی تھے، انہوں نے الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل کروایا تھا۔ نماز کے فرائض اور بالخصوص نماز جنازہ کی دعا، یہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اس وقت داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، عمر تھی، لیکن تو اس وقت مدنی قافلے میں سفر کیا تھا اور اسلامی بھائیوں نے یہ تربیت فرمائی تھی، یہ چیزیں سکھائی تھی، تیمم کا طریقہ، یہ مدنی قافلے میں ایسی بات اور یہ ایسی چیزیں آج بھی یاد ہے کہ کس مدنی قافلے میں، کس مسجد میں اور کس انداز پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیسے سیکھی تھی، مجھے ابھی اس وقت یاد آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا، نماز پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا، نماز سیکھنے کا ذہن بھی بنے گا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے سیکھ سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں، فیضان نماز کورس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ بس آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی
مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ نماز سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے بہت سارے میسیجز باقی ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے میسیجز ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے قاری برکت رضوی ہیں، ان کا بھی میسیج ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی، حوصلہ افزائی کے لیے بھی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کی کالز اور جن کے میسیجز شامل نہیں ہو سکے ان سے معافی کی طرف گار بھی ہوں۔ سحری کا آخری وقت ہے، شیخ طریقت امیر سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام کا سلسلہ ہوگا، آئیے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔